النائمين أصبحت السبيل فنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا لراغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، سورہ قلم شریف کی کچھ آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان سے پہلی آیات میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا اور اس طرح سرکار کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، اور پھر ان کی وجہ بیان کی گئی کہ وہ یہ کلمات کیوں کہتے تھے۔ فرمایا اس لیے کہ ان کو ہم نے مال بہت دیا تھا، ان کے پاس جو ہے وہ افرادی قوت بہت تھی، اولاد انہیں بہت دی ہم نے، ہماری ان نعمتوں کے نشے میں وہ الٹا یعنی فرعون بن بیٹھے، اور مال دولت اور اپنی کثرت افراد کے نشے میں انہوں نے ہمارے ہی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں ملی تھیں، ان کو ہی انہوں نے مجنون کہنا شروع کر دیا، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ انہیں ہماری معرفت کا درس دیتے تھے، ہماری طرح وہ بلاتے تھے۔ تو اب ایک مثال سے ان جھٹلانے والوں کی اور ان جنہیں مال دیا گیا تھا اور مال کے نشے میں مست ہو جانے والوں کی، یعنی ایک مثال سے جو وضاحت کی گئی ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ فرمایا انا بلوناہم، بے شک ہم نے ان کو آزمایا، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ باغ والوں کو جس طرح آزمایا اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا تھا، مگر یہ آزمائش میں ناکام نکلے۔ باغ والے کون تھے؟ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یمن کے شہر صنعاء میں، صنعاء یمن، وہاں پر یہ رہنے والے لوگ تھے، اور یہ 3 بھائی تھے جن کا ذکر یہاں اللہ جل جلالہ و عمان والوں نے فرمایا کہ اذ اقسموا لا یصرمنها مصبحین، جبکہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم ان باغ کے پھلوں کو توڑیں گے، مصبحین، صبح سویرے اندھیرے میں ہم اس باغ کے پھلوں کو توڑیں گے۔ اصل میں ان تینوں کا ایک باپ تھا جو انتہائی نیک آدمی تھا، اس کا باغ تھا، باغ کا نام دروان تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد یہ شخص انتہائی نیک تھا، بڑا سخی تھا، اور جس وقت یہ پھلوں کو کاٹتا تو جو نیچے گر جاتے یا جو کوئی باقی رہ جاتے، اسی طرح فصل بھی تھی اس باغ میں، اس کو بھی کاٹتا، تو جو رہ جاتے وہ فقراء وغیرہ لے جاتے، اور اس کے بعد
یہ جو بھی اس میں سے حاصل ہوتا اس میں سے سال بھر اپنے لیے جو کچھ خرچہ ہوتا وہ رکھ لیتا اور باقی سب کچھ فقراء میں تقسیم کر دیا کرتا تھا. مگر جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ جل جلالہ و عمن والہ نے اس کے 3 بیٹوں کو جن کو وراثت ملی اب ان کو آزمانا چاہا. پھل بہت زیادہ ہوئے باغ میں تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب تو ایسے ہی سب کچھ ضائع کر دیا کرتے تھے اور ہم صرف اس وقت 3 ہی بھائی تھے. اب ہماری اولادیں الگ الگ بہت سارے عام افراد ہو گئے اور اس لیے جس طرح سے وہ باغ کے پھلوں کو اور باقی آمدن کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا کرتے تھے ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہمیں وہ سب چیزیں جو ہیں کسی ایک خاص وقت کے لیے سنبھال کے رکھنی چاہیے کہ جس وقت ہمیں ضرورت پڑے تو ہم ان کو استعمال میں لائیں. چنانچہ انہوں نے قسم اٹھائی اس اقسموا جبکہ انہوں نے قسم اٹھائی لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ کہ ہم ضرور ان پھلوں کو کاٹیں گے صبح کے اندھیرے میں صبح سویرے. یہ کیوں کہ لوگوں کی عادت پڑی ہوئی تھی غریبوں کی وہ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کب یہ باغ والا شخص باغ کے پھل کاٹے گا فصل کو کاٹے گا کہ ہم جو ہیں اپنا گزارا کریں گے اور وہاں سے خیرات پائیں گے. تو وہ انتظار میں ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا ہم ایسے وقت میں جا کے پھلوں کو کاٹ لیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. کیوں؟ اس لیے کہ دن ہوا تو دن میں تو انہیں پتہ چل جائے گا تو ہم صبح سویرے اٹھ کے جا کے ایسا کر لیں. وہ میٹھی نیند کا وقت ہوتا ہے لوگ سوئے ہوئے ہوں گے. فرمایا ولا یستثنون انہوں نے یہ پروگرام بنایا اور استثناء بھی نہیں کیا. استثناء کا معنی کہ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا کہ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ چاہے گا تو ہم صبح سویرے جا کے باغ کے اپنے پھلوں کو کاٹ لیں گے. یا استثناء سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اس میں سے مسکینوں کا کوئی حصہ جدا نہیں کیا. حالانکہ ان کے والد صاحب تو صرف اپنا حصہ جدا کرتے تھے اور باقی سب جو ہے تقسیم کر دیتے تھے. تو انہوں نے اس میں سے کوئی حصہ بھی نہ نکالا. بلکہ ابو حیان فرماتے ہیں کہ لا یستثنون عما عزموا علیہ من منع المساکین کہ انہوں نے جو ارادہ اور عزم کیا تھا کہ ہم مسکینوں کو کچھ نہیں دیں گے اس میں ذرا بھی انہوں نے لچک پیدا نہ کی اور اسی بات پر پکے رہے اور کہنے لگے کہ ہم جائیں گے منہ اندھیرے اور جا کے اپنے پھلوں کو کاٹ لیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے. اللہ جل جلالہ و عمن والہ نے جب ان کو دیکھا کہ یہ سرکش ہو گئے ہیں فطاف علیہا طائف من ربک تو گھوما اس باغ پر ایک گھومنے والا رب کی طرف سے. اے محبوب تمہارے رب کی طرف سے ایک آفت گھومی ان کے باغ پر. طائف طواف سے جیسے طواف ہم کہتے ہیں کعبے کے گرد گھومنے کو تو طائف طواف کرنے والے کو کہتے ہیں. مطوف طواف کرانے والے کو کہتے ہیں. جیسا کہ وہاں پر معلم جو طواف کرانے والے ہوتے ہیں ان کو مطوف کہا جاتا ہے اور ان کے بورڈوں پر بھی مطوف لکھا ہوا ہوتا ہے طواف کرانے والے. اور طائف جو طواف کرنے والے ہوں اور ان کو اس لیے طائف کہا جاتا ہے کہ وہ گھومنے والے ہوتے ہیں. مکہ شریف میں طائف شہر ہے. اس شہر کو طائف کیوں کہا جاتا ہے؟ وہاں پر بڑے اچھے پھل ہوتے ہیں انتہائی خوشگوار وہاں موسم ہوتا ہے اور زمین انتہائی زرخیز ہے. وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میں یہاں پر اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو بے آب و گیاہ جگہ پر صرف تیرے حکم اور تیری رضا کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں تو اب لوگوں کے دل ان کی طرح مائل کر اور انہیں ہر طرح کے پھل عطا فرما. تو اللہ جل جلالہ و عمن والہ نے یہ طائف والا زمین کا ٹکڑا فلسطین سے اٹھایا اور اٹھا کے وہاں پر منتقل فرما دیا. تو یہ چونکہ گھوم کے وہاں گیا ہے اس لیے اس کو طائف کہا جاتا ہے. یہاں پر طائف سے مراد گھومنے والے سے مراد یعنی آفت کہ ان کے باغ پر راتوں رات آفت گھوم گئی. اور وہ آفت کیا تھی؟ مفسرین فرماتے ہیں نار نزلت من السماء آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دیا. فرمایا فطافا وہم نائمون جس وقت وہ گھومی تھی تو یہ خود سوئے ہوئے تھے.
انہوں نے تو یہ پروگرام بنایا تھا کہ ہم جب لوگ سوئے ہوئے ہوں گے تو اس سے پہلے چھپ کے ہم جا کے انہیں پھلوں کو کاٹ لیں گے، لیکن ابھی یہ خود سوئے ہوئے تھے کہ ان کے بیدار ہونے سے پہلے پہلے رب کی طرف سے جو بلا آنی تھی وہ آ گئی اور وہ گھوم گئی۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، فرمایا اب صبح کے وقت جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اس حالت میں صبح کی کہ پھل سارے ختم تھے، کٹے ہوئے تھے، کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا، صرف درخت جو تھے ان کے وہ یعنی تنے جلے ہوئے وہ کھڑے ہوئے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، تو فرمایا صبح کے وقت ہی یہ تو چلانے لگ گئے اور رونے پیٹنے لگ گئے اور کہنے لگے فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، صبح کے وقت انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پکارا، یعنی بھائیوں نے ایک دوسرے کو پکارا اور یہ کہا ان اغدوا علی حرثکم، چلو صبح سویرے اپنی کھیتی پر، کیونکہ کھیتی بھی تھی باغ بھی تھا، اس لیے ایک جگہ باغ کا ذکر کیا، ایک جگہ کھیتی کا ذکر کیا کہ پتہ چل جائے کہ باغ اور کھیتی سب کچھ ان کے پاس تھی۔ تو انہوں نے بھائیوں کو پکارا کہ چلو اپنی کھیتی پر، ان کنتم صارمین، اگر تم اس کھیتی کو کاٹنے والے ہو، تمہارا ارادہ اگر کھیتی کے پھلوں کو اور کھیتی کو کاٹنے کا ہے تو چلو پھر صبح سویرے ہی۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، فرمایا وہ چلے اور اس حال میں چلے کہ یتخافتون، چھپتے چھپاتے ہوئے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، ہمارے پاؤں کی آہٹ بھی نہ پیدا ہو کہ کوئی فقیر ہمارے پیچھے آ جائے۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کیوں وہ چھپتے ہوئے گئے کہ اس باغ میں آج ہمارے اوپر کوئی بھی مسکین نہ آ جائے، کوئی غریب نہ آ جائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور انہوں نے صبح کی ایک رکاوٹ پر جس پر کہ وہ قادر تھے، یعنی صبح اسی حالت میں گئے کہ ہم انہیں کچھ نہیں دیں گے غریبوں کو، اور یہ ذہن میں رکاوٹ لے کر وہ وہاں پہنچے، اور فرمایا جیسے ہی پہنچے فلما رأوها قالوا انا لضالون، اور جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم تو بھٹک گئے ہیں، اپنا باغ بھول گئے ہیں، ہم تو کسی اور جگہ آ گئے ہیں، ان سے پہچان بھی نہ ہو سکی۔ علی غرد وغدوا علی حرد قادرین، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ صبح کے وقت جب پہنچے تو ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ہر طرح کی رکاوٹ تھی، یعنی کوئی شے وہاں موجود نہیں تھی، نہ کوئی پھل نہ کوئی کھیتی وغیرہ، اور دیکھ کر وہ کہنے لگے شاید ہم تو راستہ بھول گئے ہیں۔ لیکن پھر جب انہوں نے غور کیا اور نشانیاں ساری دیکھی تو کہنے لگے بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں اور سب نعمتیں جو اللہ کی دی ہوئی تھیں وہ ہم سے چھین لی گئی ہیں، اور بالکل ہمیں وہ اب اس وقت محرومی کا سامنا ہے، نہایت پچھتانے لگے۔ تو فرمایا قال اوسطہم، پھر ان میں سے جو سب سے زیادہ عقل مند تھا، اوسط کے معنی ہوتے ہیں درمیانہ، لیکن مشہور ہے خیر الامور اوساطھا، کہ جو درمیانہ ہوتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ وسطا لتکونوا شہداء جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء، ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا، ہم درمیانی امت تو نہیں ہیں، ہم تو بعد والی امت ہیں، لیکن یہاں درمیانہ بمانے اعلیٰ اور افضل کے ہے۔ تو اس طرح سے فرمایا قال اوسطہم، ان میں سے جو سب سے عقل مند دانا اور اعلیٰ تھا تینوں میں سے، اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے ہو، سبحان اللہ کہو، اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے، تمہارے باپ کی محنت سے کمایا ہوا، تمہیں تو صرف یعنی وہ ورثے میں مل گیا ہے، اور تم پھر اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کی بجائے، اس کی تسبیح بیان کرنے کی بجائے الٹا بخل سے کام لے رہے ہو، تو یہی انجام ہونا تھا۔ تو جیسے ہی اس بڑے نے ان کو تنبیہ کی اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ حال ہے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے دے دے اور جس کو چاہے دیا ہوا لے لے، تو ہمیں رب کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے، اور نہ ہی رب کے بندوں کو کہ جو ضرورت مند اور مستحق ہوتے ہیں کہ انہیں ہم نے بھلایا اور آج یہ حال ہوا۔ تو قالوا، وہ کہنے لگے فوراً ہی سبحان ربنا، ہمارے رب پاک ہیں، ہر طرح وہ قدرت رکھنے والے رب ہیں اور ہر عجز سے وہ رب پاک ہے، انا کننا ظالمین،
بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں، ہم نے ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ ہم نے اللہ کی مخلوق جن کے صدقے میں اللہ ہمیں دے رہا تھا ہم نے انہی کو اس سے محروم کرنے کی کوشش کی۔ تو فرمایا انہیں احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، تو پھر وہ ایک دوسرے پر متوجہ ہوئے، ملامت کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ہم نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، یہ سب کچھ وہ ملامت کرتے ہوئے توبہ بھی کرتے تھے۔ اور حدیث تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے نستغفر اللہ من سوء سنینا، ہم نے جو یہ برا کام کیا ہے اے اللہ ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں، ونتوب الیہ من خبث نیتنا، ہماری جو نیت خراب تھی تو ہم نیت کی خرابی کی سے توبہ کرتے ہیں، جو ہم نے ارادہ کیا تھا کہ مسکینوں کو بالکل نہیں دیں گے، یا اللہ ہماری اس غلطی کو تم معاف فرما دے۔ فرمایا اس طرح وہ جس وقت روئے گڑ گڑائے اور انہوں نے توبہ کی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون، اور ہم اپنے رب سے یہ امید رکھتے ہیں، قریب ہے کہ ہمارا رب اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بھی بہتر دے دے، انا الی ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لے جانے والے ہیں۔ یعنی فوراً ہی انہوں نے توبہ کی اور صدق دل سے توبہ کی۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ارشاد فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ سب سے توبہ جو قبولیت والی ہے وہ ہے کہ جو لوگ برائی کا ارتکاب کرتے ہیں ثم یتوبون من قریب، اور پھر فوراً اس کے قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں، یہ نہیں کہ بوڑھے ہوں گے تو پھر کر لیں گے، نہیں بس غلطی ہوئی فوراً ہی وہ توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کو کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو سیئات کا ارتکاب کرتے ہیں، برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور پھر توبہ نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کر لیں گے، اور بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اب توبہ کریں، تو اللہ فرماتا ہے ان کی توبہ جو ہے وہ کوئی توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ وہی اللہ کو پسند ہے کہ غلطی اگر ہو گئی تو فوراً توبہ کی جائے، چنانچہ انہوں نے فوراً توبہ کی اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے توبہ کی کہ اللہ ہمیں اس کے بدلے میں بہتر عطا فرمائے گا، انا الی ربنا راغبون، ہم تو اپنے رب کی طرف ہی رغبت کرتے ہیں، اب ادھر ادھر مال و دولت کا نشہ اور یہ چیزیں ان کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں ہوگا، ہم تو اللہ کی طرف ہی راغب رہیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی ان کے والد کیا کرتے تھے ویسے ہی انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ امن والے نے اسی وقت ان کی توبہ کو قبول کیا اور حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ یہ جلا ہوا باغ جو ہے یہ یہاں سے اکھاڑ دو سارے کا سارا، اور زعر جو جگہ ہے شام میں جہاں پر آج کل بھی نباتات بہت تھوڑی ہوتی ہے، حالانکہ شام کے علاقے میں پھل وغیرہ سبزہ جو ہے بہت کچھ ہوتا ہے، مگر اس میں زعر نامی ایک جگہ ہے جہاں پر بالکل سبزہ وغیرہ نہیں ہوتا، تو فرمایا اس باغ کو وہاں سے اٹھا کے زعر میں جا کے پھینک آؤ، اور وہاں کی جو زمین ہے اس کو وہاں سے اٹھاؤ اور یہاں ان کے باغ میں آ کے رکھ دو۔ چنانچہ جیسے ہی انہوں نے توبہ کی اللہ جل جلالہ و امن والہ نے ان کے باغ کو پھلوں سے لدا ہوا باغ اسی طرح سے بنا دیا۔ فرمایا اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نے جب اخلاص کیا اور اللہ جل جلالہ و امن والہ نے ان کے اخلاص کو پہچان لیا تو فوراً اس کے بدلے میں انہیں ایسا باغ دیا کہ جو باغ پہلے تباہ ہوا تھا اس کا نام دروان تھا، نقصان والا باغ، اور اب جو دیا تو فرمایا اس کا نام حیوان تھا، زندگی والا باغ، کہ یہ ایسا باغ تھا کہ اس کے اندر پہلے سے بھی زیادہ پھل لگا کرتے تھے، اور فرمایا اس طرح کے تھے کہ ایک انگوروں کا گچھا وہ پورا خچر جو ہے نا اس پر ایک ہی انگوروں کا گچھا لادا جا سکتا تھا، ایسے بڑے بڑے انگور اور ایسے بڑے بڑے باغ اللہ نے انہیں پھل عطا فرمائے، اور فرمایا کہ اگر ایک انگور جو ہے وہ نیچے رکھ دیا جائے تو اتنا بڑا ہوتا تھا کہ حبشی آدمی جو لمبے قد والا ہوتا ہے
وہ ساتھ کھڑا ہو، موٹا بھی ہوتا ہے لمبا بھی ہوتا ہے، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ انگور بڑا ہے یا وہ آدمی بڑا ہے۔ اتنے بڑے بڑے انگور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں انہیں دیے، جبکہ انہوں نے توبہ کی، جس سے معلوم ہوا کہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں نہایت پسندیدہ عمل ہے، اور جب آدمی اپنی غلطیوں سے فوراً توبہ کرے تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ انہیں اس سے بہتر بدل عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا جو آدمی توبہ کر لے، ایمان لائے، اور پھر توبہ کا مطلب یہ کہ اس کے بعد اس برے عمل کی طرف لوٹے ہی نہیں، اعمال صالحہ کرے، تو فرمایا ہم اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا کرتے ہیں، نیکیوں کے بدل یعنی گناہوں کے بدلے میں نیکیاں۔ تو اس پر جو ہے اکثریت مفسرین کی اسی پر ہے کہ وہ باغ والے توبہ طائب ہو گئے تھے، اور اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے ان کے اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ یہاں سے پھر فرماتے ہیں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ کہ اخلاص جو ہے نا، اس کے بڑے عجیب پھل ہوتے ہیں، بندے کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے، جیسا کہ اس واقعے سے سمجھ آتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو ربی مالقی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کے بارے میں سنا تھا کہ وہ عورت بڑی نیک ہے اور صالح ہے، کسی بستی میں وہ رہتی ہے اور اس کی نیکی بڑی مشہور ہو گئی تھی، تو ہمارا خیال ہوا کہ ہم اس کی زیارت کو جائیں۔ حالانکہ ہمارے طریقے میں یہ بات داخل نہ تھی کہ ہم عورتوں کی زیارت کو جائیں، مگر وہ چونکہ نیک خاتون تھی تو ہم نے کہا چلو ان کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم جب ان کی زیارت کے لیے گئے تو ان کا نام تھا فدہ، فدہ کے معنی چاندی کے ہوتے ہیں، فدہ نامی وہ عورت تھی۔ کہتے ہیں ہم اس بستی میں جیسے ہی داخل ہوئے اور وہاں پر ہم نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے جا کے ہمیں بتلایا کہ یہ گھر ہے اس مائی کا۔ ہم دروازے پر بیٹھے اور اس خاتون سے ہم نے باہر سے سلام کیا، ان کے خامد بھی آ گئے، تو انہوں نے ہماری مہمانی کے لیے نا فوراً بکری کا دودھ، اس کے پاس ایک بکری تھی، بکری کا دودھ دویا، اور دودھ دونے کے بعد اس میں شہد ملایا اور پھر ہمیں پینے کو دے دیا۔ ہم نے وہ پیا، ہماری مہمان نوازی ہوئی، اور پھر ہم وہاں رہے تو انہوں نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ تو ہمارے لیے جیسے وہ کھانے کا انتظام کرنے لگے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ پہلے جو دودھ اور شہد تھا یہ تو انتہائی لذیذ تھا، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ تو وہ مائی کہنے لگی کہ میری جو ہے نا بکری، اسے جب میں دہتی ہوں تو دودھ بھی اسی کے تھن سے نکلتا ہے اور شہد بھی اسی کے تھن سے نکلتا ہے، بکری کے تھنوں سے شہد بھی اور دودھ دونوں چیزیں نکلتی ہیں۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ ایسی بات کیوں ہے، عام بکریوں میں تو ایسی نہیں ہوتی؟ تو وہ فرمانے لگی اصل میں ہمارے پاس یہی ایک ہی بکری تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی کے صدقے میں اس میں یہ برکت پیدا کر دی کہ ہمارے پاس ایک جماعت آئی جو رات کو ہمارے ہاں ٹھہری۔ اب اتفاق سے ہمارے گھر میں اس کے لیے کچھ نہیں تھا کھانے کو، اور اس بکری سے ہمارے بچے بھی بڑا پیار کرتے تھے، بڑے مانوس تھے۔ تو میں نے اپنے خامد سے کہا کہ تم اور تو کچھ نہیں، اسی بکری کو ذبح کر دو، لیکن مہمان بھوکے نہیں سونے چاہیے۔ اب خامد میرا مجھ سے کہنے لگا کہ بکری کو جب ہم ذبح کریں گے تو بچے ہمارے اس سے مانوس ہیں، تو وہ تو روئیں گے اور چلائیں گے، اور پھر یہ بے قراری ایک الگ ہوگی۔ تو میں نے اسے کہا تم ایسا کرو کہ یہ دیوار کے باہر لے جاؤ اور گلی میں جا کے ذبح کر دو، اور بچے گھر ہوں گے انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ چنانچہ وہ باہر لے کے گئے ذبح کرنے کے لیے، تو تھوڑی دیر کے بعد جو میں نے دیکھا تو وہ بکری دیوار کے اوپر سے چھلانگ لگا کے وہ میرے گھر واپس آ گئی۔ میں نے کہا شاید یہ میرے خامد سے چھوٹ گئی ہے، تو میں تعاون کروں اس کے ساتھ کہ پکڑاؤں تاکہ یہ مہمانوں کے لیے ذبح کر دے۔ کہتی ہے میں دروازے کھول کے جب میں نے باہر دیکھا تو باہر تو بکری ذبح ہوئی پڑی تھی۔
میں نے خامد سے پوچھا بکری کو ذبح کر دیا؟ کہا یہ دیکھ تیرے سامنے ذبح ہوئی ہے۔ اور میں حیران ہو گئی کہ پھر یہ بکری ہمارے گھر کہاں سے آ گئی؟ تو فرمایا اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے ہم پر یہ کرم کیا کہ وہ جو مہمان نوازی میں ہم نے مہمانوں کے لیے اپنی پسندیدہ بکری کو ذبح کر دیا تھا، اس کے بدلے میں اللہ نے یہ بکری عطا فرمائی کہ وہ پہلی صرف دودھ دیتی تھی، یہ دودھ بھی دیتی ہے، شہد بھی دیتی ہے، دونوں چیزیں دیتی ہے۔ یعنی جب اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کسی کے اخلاص کو دیکھتا ہے تو اللہ اس سے کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے جو کچھ کہ اس کے پاس پہلے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو مال دے کر آزمایا۔ معلوم ہوا کہ آزمائش دو طرح کی ہوتی ہے، کبھی اللہ مال لے کر آزماتا ہے اور کبھی مال دے کر آزماتا ہے، کبھی اولاد لے کر آزماتا ہے اور کبھی اولاد دے کر آزماتا ہے۔ اور آدمی کو ہر طرح کی آزمائش مد نظر رکھتے ہوئے فراوانی ہو یا کہ تنگی ہو، اللہ کو نہیں بھلانا چاہیے، اللہ کی رضا مد نظر ہو۔ فرمایا کذالک العذاب، یہ مثال دے کے فرمایا اس طرح عذاب ہوتا ہے جیسے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جھٹ میں سارے کا سارا باغ ان کا جل کے راکھ ہو گیا۔ اور فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور جو آخرت کا عذاب ہوگا وہ تو اس دنیا کے عذاب سے بھی کہیں زیادہ ہوگا۔ دنیا میں بھی عذاب ہو جائے تو سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے آدمی کا کمایا ہوا، لیکن آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہوگا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ یہ گویا کہ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے تنبیہ ایک واقعہ کو ذکر کر کے یہ ہمیں ہی کی ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، پہلے لوگوں کے ان واقعات سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے۔ اللہ اپنے دیے ہوئے مال کو اپنے راہ میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ سب گناہ معاف فرما۔ یا اللہ مال و دولت کی لالچ اور بخل سے ہم سب کو بچا، اپنا دیا ہوا مال اپنی رضا کے لیے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی خود ہی ہمت عطا فرما۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے وہ بھائی جو بالکل مفلسی کی حالت میں، تنگ دستی کی حالت میں، مجبوریوں میں زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ ان کی مجبوریاں، ان کی مفلسی کو دور فرما۔ یا العالمین تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، خاص طور پر جاب کے لیے جو لوگ پریشان ہیں انہیں بہتر جاب عطا فرما۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما۔ مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، انہی باغ والوں کی توبہ کا صدقہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کو، عزیزوں کو جو بھی روزی کے بارے میں پریشان ہیں ان کو کشادہ روزی عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک جی۔